اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کو شروع کر دیں۔ جی جی اسٹارٹ کر دیجیے۔ سورہ کی تلاوت کوئی کرے گا؟ جی جی کون کر رہا ہے؟ آپ ہی کریے گا، تلاوت آپ کو ہی کرنا ہے۔ اچھا اچھا جی جی اسٹارٹ کریے، کوئی بھی سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وانہ ناصر وخیر معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام مومنات کی خدمت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کہ جو ابھی 20 جمادی الثانیہ کو گزر گئی، اس کی آمد پر اور ماہ رجب کی خوشی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو آنے والے ان عظیم مہینوں کی معرفت حاصل کرنے کی اور ان ایام سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنات، جیسا کہ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ دسترخوان امام حسن اور اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں جن کا جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے دسترخوان امام حسن علیہ السلام سے متعلق، اس کی فضیلت سے متعلق کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں تعلیمات اسلامی میں سب سے اہم ترین جو حکم سے ایک حکم ہے وہ ہے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، غربا کو کھانا کھلانا، مومنین کو کھانا کھلانا، اور یہ امر اتنا اہم ہے کہ اس کی بہت زیادہ سفارش اور تاکید کی گئی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اپنے عزیز، اپنے اقارب کو جو ہے وہ اپنے گھر مدعو کرے، انہیں کھانا کھلائے اور مومنین کو کھانا کھلائے اور غربا کو کھانا کھلائے، کیونکہ کھانا کھلانے کے بہت سے فوائد اسلام نے بیان کیے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان تمام فوائد کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر سکے، لیکن میں چند ایک فوائد کی طرف جو ہے وہ آپ سب کی جو ہے وہ توجہ جلب کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں اسلام نے جو ہے وہ کھانا کھلانے کے فوائد جو ذکر کیے ہیں ان میں سے کہ جب ہم کسی کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں اور کھانے پر بلاتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک صلہ رحمی کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی جب ہم اپنے عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں تو دراصل ایک صلہ رحمی کا ہم یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ جو ایک واجب الامر ہے کا صلہ رحمی جو ہے وہ ایک واجب چیز ہے۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ صلہ رحمی کو انجام دے۔ دوسرا، خود آپسی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، دل میں سے بغض و کینہ اور حسد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں، بہت آواز آ رہی ہے، شاید کسی کا مائک جو ہے وہ انمیوٹ ہے۔ تو آپسی رنجشیں ختم ہوتی ہیں، دلوں سے بغض و کینہ ختم ہوتا ہے۔ تیسری اہم جو ہے وہ فائدہ ہے کہ معاشرے میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، کھانے پر بلاتا ہے، تو لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت اور احترام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آفت اور بلائیں ہیں کہ جو دور ہوتی ہیں۔ کہا روحانی اور نفسانی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی جب انسان کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو اس کو ایک طرح سے روحانی اور نفسانی سکون حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر کریمانہ اخلاق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تواضع کی صفت آتی ہے، اس کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے بغض و تکبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ تمام اخلاق کریمانہ اس کے وجود میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز اولاد کی تربیت،
یعنی انسان جب کسی کو مدعو کرتا ہے، کھانے پر دعوت دیتا ہے، تو ایک طرح سے یہ اولاد کی بھی تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اسلامی ثقافت ہے کہ جو ہم آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اسلامی جو رسم ہے کہ جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں عملی طور پر انجام دیں، تاکہ ہماری جو ہے وہ آنے والی نسل بھی جو ہے وہ اس عمل پر جو ہے وہ اس چیزوں پر عمل کر سکے۔ اور اس سے بھی اہم چیز کہ انسان کے رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، کہ روایت میں ہے کہ اونٹ کے کوہان میں چھری اتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی انسان جب کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو رزق اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، رزق اس کے پاس پہنچتا ہے۔ کہا کہ یہ رزق جو اس کے پاس آ رہا ہے، کہا یہ مومن کو کھانا کھلانے سے پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہا مومن کو کھانا کھلانے سے حج مبرور کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز کہ اس کو جنت پروردگار عالم اسے اس پر واجب قرار دیتا ہے، اور اسے جنتی طعام سے جو ہے اس کو پروردگار عالم بہشت میں اطعام کرائے گا، اور دار جہنم سے اسے رہائی کا پروانہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت سے ایسے فوائد ہیں اور بے شمار فوائد ہیں کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیے اسلام میں مومنین کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے، تو اب اگر یہی کھانا کھلانا جو ہے وہ ہم اہل بیت کے نام سے منسوب کر کے ہم کسی مومن کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ تو نور علی نور ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ کسی امام سے منسوب کر کے ان کے نام سے دسترخوان بچھا کر ہم اگر مومنین کو مدعو کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کا ثواب کئی زیادہ گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم مومنین کو بلائیں اپنے گھر میں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم بلاتے ہیں تو دسترخوان بچھاتے ہیں، تو اس دسترخوان پر ہم اہل بیت کے نام سے اس دسترخوان کو منسوب کر کے مومنین کو جو ہے وہ بلائیں، کیونکہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے آپ دیکھیے وہ انہی کا صدقہ ہے۔ جو کچھ ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس نعمتیں آئی ہیں، وہ سب انہی اہل بیت کا صدقہ ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ آج تک جو بشریت کو سیراب کرتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک سیراب کرتا رہے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے سیراب کر رہا ہے یہ گھرانہ، کہ انسان کے شکم کو نان سے، انسان کے دل کو ایمان سے، اور انسان کے مغز کو عرفان سے سیراب کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور جو ہستیاں ہمیں اس طرح سے سیراب کرتی چلی آ رہی ہیں، ان ہستیوں کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو ہمارے تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو کھلانے والے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ اپنے دسترخوان پر بلانے والے تھے۔ لیکن ان تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ اگر کوئی سخی ہے اور جس کو کریم کا لقب ملا ہے، ہمارے تمام اہل بیت کریم تھے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو کریم کا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ تنہا جس کو کریم کا لقب ملا ہے وہ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، کہ جن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، کہ آپ تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ کریم امام تھے۔ اور کریم کا خود مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کریم کہتے کسے ہیں؟ تو آپ دیکھیں دنیا میں جو ہے وہ 4 طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ کا ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو لئیم کہلاتا ہے۔ لئیم کسے کہتے ہیں؟ کہا لئیم وہ ہوتا ہے کہ جو نہ خود کھاتا ہے اور نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ کہ یہ انسان بہت پست ہوتے ہیں، پست یعنی یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، کہ جو نہ خود کھاتے ہیں اور نہ کسی کو کھلانا پسند کرتے ہیں۔ کہا دوسرا طبقہ جو ہے وہ بخیل کہلاتا ہے۔ کہا بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے مگر کسی اور کو نہیں کھلاتا ہے۔ کہا اس کی بھی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اور اس سے اوپر اور بالاتر جو طبقہ ہے، کہا وہ سخی کا طبقہ ہے۔ کہا سخی کون ہے؟ کہا سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ کہ ہم میں سے شاید بہت سارے لوگ اس درجے پر الحمدللہ شاید فائز ہوں کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے خود بھی استفادہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان نعمتوں میں جو ہے وہ حصے دار بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ سخی کہلاتے ہیں، کہ جو خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بالا تر رتبہ، جو سخی سے بھی بالا تر رتبہ ہے، وہ کس کا رتبہ ہے؟ کہا وہ کریم ہے۔ کہا کریم کون ہے؟ کہا کریم وہ ہے جو خود نہیں کھاتا ہے مگر دوسروں کو کھلاتا ہے، جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کر دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ لقب کریم کا اگر دیکھیں، ہمارے تمام معصومین کریم ہیں، لیکن ہمارے تمام معصومین میں اگر یہ لقب کسی کو ملا ہے تو وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا لقب ہے، کہ آپ کریم تھے۔
کیوں؟ کیونکہ آپ کا دسترخوان مشہور دسترخوان تھا، نہایت ہی وسیع دسترخوان امام حسن کا مدینے میں مشہور تھا، دور دور تک آپ کے اس دسترخوان کا چرچا تھا، دور دور تک لوگوں میں آپ کے اس دسترخوان کی شہرت تھی کہ جو بھی مدینہ آتا تھا وہ دسترخوان امام حسن سے ضرور سیراب ہوا کرتا تھا۔ امام حسن اس لیے کریم ہے کہ امام حسن نے اپنی تمام جو ہے وہ جائیداد، اپنی تمام دولت جو ہے وہ امام حسن نے راہ خدا میں قربان کر دی کئی مرتبہ، تو اس لیے امام حسن علیہ السلام کو کریم، ابن کریم کا لقب دیا گیا ہے۔ اور یہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ خود آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی آپ سب جانتی ہوں گی کہ جب ایک شخص مدینے میں آیا اور بہت زیادہ وہ بھوکا تھا اور کسی نے اسے کہا کہ اگر تمہیں کھانا کھانا ہے تو تم جو ہے وہ محلے بنی ہاشم میں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں تمہاری پسند کا کھانا ملے گا۔ اور جب وہ وہاں دسترخوان میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہاں انواع و اقسام کی غذائیں موجود ہیں تو اس نے کھانا شروع کیا، کچھ کھاتا تھا، کچھ اپنے جھولی کے اندر ڈالتا جا رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو جا کر امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے شخص، کیا تیرے اہل و عیال بھی ہیں کہ تو ان کے لیے کھانا اس طرح سے رکھ رہا ہے؟ اگر اہل و عیال ہیں تو پہلے خود کھا لے، بعد میں ان کے لیے لے جانا۔ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں لے جا رہا ہوں، جب میں آ رہا تھا تو میں نے مدینے میں ایک شخص کو دیکھا تھا کہ جو جو کی سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے تھے، اور ایسی سوکھی روٹی تھی کہ جو ایک انسان اسے کھا ہی نہیں سکتا ہے، تو میں تھوڑی سی غذا ان کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسن فرماتے ہیں اے شخص، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، لیکن وہ یہ غذا سے کبھی تناول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ پر یہ دنیاوی جو لذتیں ہیں اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں دسترخوان بچھایا ہے اور ہم آخرت میں اس دسترخوان سے استفادہ کریں گے۔ ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں پر خود کھاتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ کریم ہے کہ جو خود نہیں کھاتے ہیں مگر وہ دوسروں کو طرح طرح کی غذائیں کھلاتے ہیں۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان تھا کہ جو بہت مشہور دسترخوان تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے کونے کونے میں جو مومنین ہیں وہ اس دسترخوان کو اپنے گھروں میں بچھاتے ہیں اور اس دسترخوان کی برکتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس دسترخوان کی برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں کہ تمام محبان اہل بیت، تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اس دسترخوان کو بچھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دسترخوان کب سے چلا آ رہا ہے، تو روایتوں میں ہے کہ یہ دسترخوان امام حسن کے زمانے سے نہیں، آپ دیکھیے جب خود رسول اللہ نے اس کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی تھی، جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خود رسول اللہ نے مدینے میں 3 دن تک لوگوں کے لیے امام حسن کی آمد پر ولادت کی خوشی میں دسترخوان کا اہتمام کیا تھا، اور 3 دن تک مدینے کے لوگوں کو دسترخوان امام حسن سے جو ہے وہ سیراب کیا گیا تھا۔ اور پھر رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام نے اس دسترخوان کا اہتمام کیا کہ امام علی علیہ السلام جب تک باحیات تھے یہ دسترخوان اسی طرح سے لوگوں کو سیراب کرتا رہا ہے، اور امام حسن ملائکہ کائنات کے بعد امام حسن اس دسترخوان سے لوگوں کو سیراب کرتے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے سے یعنی اس دسترخوان کی بنیاد ڈالی گئی، اور یہ دسترخوان اتنا مجرب دسترخوان ہے کہ روایت ہے کہ اگر کسی کے پاس رزق میں تنگی ہے تو مشکلات ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ رزق میں بہت زیادہ وہ پریشان ہے، تو وہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی منت مانے کہ اگر ہمارے رزق میں برکت اور فراوانی حاصل ہوگی تو ہم دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا اہتمام کریں گے، اور اس کے بعد جب اس کی یہ منت پوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس منت کو پورا کرے اور امام حسن کے دسترخوان کا جو ہے وہ اہتمام کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم سب تمام دنیا میں لوگ جو ہیں مومنین جو ہیں محبان اہل بیت علیہ السلام جو ہے اپنے گھروں میں بچھاتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی تاریخ ہے کہ جس میں ہم دسترخوان امام حسن کا اہتمام کریں؟ تو عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ دسترخوان امام حسن کے لیے جو ابھی آج کل مشہور جو تاریخ میں یعنی ہمارے یہاں مخصوص ایک تاریخ جو ہے وہ مشخص کی گئی ہے وہ 22 جمادی الثانیہ ہے،
اور کہا گیا کہ 22 جمادی ثانیہ کو عصر سے پہلے جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بچھا کر نذر کو پورا کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بس یہی ایک تاریخ مخصوص ہے کہ جس میں ہم امام حسن کے دسترخوان کو جو ہے وہ اپنے گھر میں ان کا دسترخوان کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ بھی دسترخوان امام حسن کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ کہا کس تاریخ میں؟ کا امام حسن کی ولادت کی جو ایام ہیں، یعنی 15 رمضان کی جو تاریخ ہے، اس میں امام حسن علیہ السلام کا آپ دسترخوان اپنے گھر میں کر سکتی ہیں۔ امام کی شہادت کی جو تاریخ ہے 28 صفر ہے، اس میں بھی اپنے گھر میں آپ دسترخوان امام حسن کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ کہا کہ جو اپنے گھروں میں اس طرح سے دسترخوان کا اہتمام کرتا ہے، کہا اس کے ہاں پروردگار رزق اور روزی جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود علماء کہتے ہیں کہ انسان ہر ماہ کی 15 تاریخ کو، یعنی ہر مہینے کے قمری اعتبار سے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان اپنے گھر میں بچھا سکتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ مومنین کو مدعو کرنا چاہیے اسے۔ کہا جو بھی ہر ماہ کی 15 تاریخ کو دسترخوان بچھاتا ہے، یا کسی بھی تاریخ میں، کوئی بھی تاریخ مشخص نہیں ہے، آپ اہل بیت کے نام سے کسی بھی دن کسی بھی تاریخ میں جو ہے وہ دسترخوان بچھا سکتے ہیں۔ کہا کہ اگر یہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو کہا 7 نسلوں سے، 7 پشتوں سے فقر و تنگدستی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کوئی تاریخ مشخص نہیں ہے، انسان جس تاریخ میں بھی چاہے وہ، اور بالخصوص اگر وہ منت مانتا ہے، کوئی نذر کرتا ہے، تو جب چاہے وہ امام حسن کے نام سے دسترخوان بچھا کر مومنین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ اور کوشش کریے کہ ہر مہینے میں ایک بار یا سال میں چند مرتبہ وہ ضرور امام حسن کے نام سے دسترخوان بچھائیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ دسترخوان میں طرح طرح کی غذائیں جو ہیں وہ بنائی جائیں اور ہم پھر دسترخوان کا اہتمام کریں اور لوگوں کو مدعو کریں؟ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم طرح طرح کی غذائیں جو ہے وہ بنائیں۔ جیسے بعض لوگوں نے سوال بھی کیا تھا کہ 7 طرح کی غذائیں بنانا کیا ضروری ہے؟ تو عزیزان محترم، ایسا ضروری نہیں ہے کہ 7 طرح کی غذا ہو یا بہت طرح طرح کی جو ہے وہ ڈشز بنائی جائیں تبھی وہ نذر ہماری مانی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس میسر ہے، روٹی پانی کچھ بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس مختصر سا جو بھی کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو ایک پانی کے گلاس پر بھی آپ نظر دلا سکتی ہیں۔ بالکل سادہ سی جو غذا آپ کھا رہی ہیں، جو آپ نے بنایا ہے، اسی کو آپ جو ہے وہ نظر دلا سکتی ہے، اور کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ انواع اقسام کی غذا کو جو ہے وہ دسترخوان پر لگائیں اور تبھی وہ دسترخوان آپ کا جو ہے وہ مانا جائے گا۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کے شبہات جو ہیں وہ ان کو اس عظیم ثواب سے محروم کر دیتے ہیں۔ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا ہم پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا اہتمام کریں اور اتنا لمبا چوڑا دسترخوان بچھائیں، تو ہم تو اس دسترخوان کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اسلام میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشخص نہیں کی گئی کہ آپ اتنا لمبا چوڑا اہتمام کریے یا اتنے قسم کی غذائیں جو ہیں وہ اپنے دسترخوان پر بنائیے۔ آپ جو بھی مختصر سی چیزیں جو آپ کے گھر میں میسر ہیں، آپ اس میں بھی امام حسن کی نظر دلا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو خدا نے نوازا ہے، عطا کیا ہے، تو وہ جتنا کر سکتا ہے وہ اپنے مالی استطاعت کے اعتبار سے وہ کرے۔ کسی کے پاس بہت دولت ہے تو وہ اپنے اعتبار سے کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو جو کچھ اس کے پاس میسر ہے وہ اسی پر امام حسن علیہ السلام کی نظر دلا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک اور جو سوال، تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہرا کپڑا جو بچھایا جاتا ہے، ہرا دسترخوان لگایا جاتا ہے، یا ہری ہری جو ہے وہ غذائیں دسترخوان پر ہونی چاہیے، کیا یہ ضروری ہے؟ تو دیکھیں، شریعت کے اعتبار سے یہ کوئی واجب امر نہیں ہے کہ آپ ہرا دسترخوان بچھائیں یا ہرا کپڑا لگائیں یا ہری رنگ کی غذائیں بنائیں تبھی وہ نذر قبول ہوگی۔ ایسا شریعت میں بالکل بھی جو ہے وہ حکم نہیں آیا ہے۔ بس یہ چیز جو ہے وہ ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے ہرے رنگ کو شامل کر دیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ہرا رنگ منسوب ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے۔ چونکہ امام حسن سے یہ رنگ مشہور ہے کہ جب جنت سے لباس بھی آئے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے، تو امام حسین کے لیے جو لباس آیا تھا اس کا رنگ سرخ تھا، اور امام حسن مجتبی کے لیے جو لباس آیا تھا اس کا رنگ سبز تھا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا
امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، جس سے آپ کا پورا بدن جو ہے وہ خون سے تر ہوگا۔ وعلیکم السلام اور ورحمۃ امام اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں معافی چاہتی ہوں، آپ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں، اپنے مائک میوٹ کر لیں اپنی مائک کی برائے مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آل محمد۔ ایک بار ذرا چیک کر لیں کس کا موبائل کھلا ہوا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کا جو لباس تھا وہ سبز رنگ کا لباس تھا، اور وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ امام حسن کو زہر سے شہید کیا جائے گا اور آپ کا پورا جسم جو ہے وہ سبز رنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ رنگ چونکہ امام حسن سے منسوب ہے اور اسی لیے امام حسن کو سبز قبا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بزرگوں نے اور ہمارے علماء کی سیرت رہی کہ انہوں نے اس نظر میں ہرے رنگ کو بھی شامل کر دیا ہے، تاکہ چونکہ یہ نظر امام حسن سے منسوب ہے لہٰذا ہرا رنگ بھی شامل کر دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اسلام میں بھی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں اگر کوئی چیز منع ہے تو ہم اس کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اسلام نے جب اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے تو اگر ہم اس کو انجام بھی دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے دیکھیں، اس وجہ سے اگر ہم انجام دیں کہ یہ ضروری امر ہے، یہ واجب ہے، تو یہ چیز غلط ہے، کیونکہ اسلام میں یہ چیز واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس نیت سے اس امر کو انجام دیں کہ ہرے رنگ کا اہتمام جو ہم کر دیتے ہیں، وہ اس امر سے، اس وجہ سے ہم اگر اہتمام کریں کہ ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں امام حسن کی یاد دلاتا ہے، امام حسن سے چونکہ منسوب ہے، امام حسن کی یاد میں ہم اس کو منا رہے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے، انسان جو ہے وہ ہرے رنگ کا اہتمام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہرا رنگ نہیں ہے یا ہرے رنگ کا دسترخوان نہیں ہے یا ہرے رنگ کا کپڑا ہم نہیں بچھانا چاہتے تو نہیں بھی بچھا سکتے ہیں، کوئی واجب نہیں ہے۔ آپ جو بھی دسترخوان جس رنگ کا ہے، سفید رنگ کا ہے، جس رنگ کا بھی، آپ اسی رنگ دسترخوان پر جو ہے وہ نظر کا اہتمام کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جہاں آپ اپنا ڈائننگ ٹیبل ہے اسی پر آپ نظر کا اہتمام کر سکتے ہیں، یا جہاں پر آپ دسترخوان بچھاتے ہیں وہیں پر آپ جو ہے اپنے اسی دسترخوان پر جو ہے وہ امام حسن کی نظر کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور مومن کو بلا کر وہاں کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ کتنے مومنین کو بلایا جائے، تو دیکھیں اس میں بھی تعداد کی کوئی مشخص نہیں ہے۔ جتنے مومنین زیادہ آئیں گے ظاہر سے بات ہے ہمیں اتنا ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم زیادہ لوگوں کو نہیں بلا سکتے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم زیادہ لوگوں کو نہیں مدعو کر پاتے، ہمارے مالی حالت اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ 2-4، اگر 2-4 بھی نہیں بلا سکتے، ایک مومن کو اگر بلا سکتے تو ایک مومن کو ہی بلا کر جو ہے وہ ہم کھانا کھلا دیں تو بھی کافی ہے۔ یعنی ایک مومن کو بھی کھانا کھلانا جو ہے وہی اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، اور ہمارے نام اعمال میں وہ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ بہت بڑا پروگرام کرے، اہتمام کرے تبھی ہم اس نظر کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب دوسری طرح اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ اس دسترخوان پر کس طرح، مثلا دسترخوان کو کس طرح سے انجام دیں، کیسے، کون سے سورے پڑھے جائے، تو یہاں پر میں نے جب کتابوں میں دیکھا تو کہا کہ امام حسن علیہ السلام کے نام کا جو عدد ہے وہ 10 ہے۔ ابجد کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام کے جو نام کا عدد ہے وہ 10 بنتا ہے۔ تو کہا کہ جب امام حسن کے نظر دلائے تو کہا 10 مرتبہ صلوات، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید، اور 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 10 مرتبہ صلوات پڑھ کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ہدیہ کریں، اور پھر امام حسن علیہ السلام کی زیارت پڑھ کر جو ہے وہ نظر کو اہتمام کریں، نظر کو انجام دیں۔ تو یعنی یہ طریقہ ہم نے کتابوں میں دیکھا کہ اس طریقے سے کہا امام حسن علیہ السلام کی ہمیں نظر دلانی چاہیے۔ اور ایک دوسرا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، کہا کہ امام حسن علیہ السلام کی اگر نظر دلانی ہے تو سورہ دہر کو، جو سورہ دہر، سورہ حلقہ جس کو کہا گیا ہے، سورہ انسان بھی جس کو کہا جاتا ہے، کہا 10 مرتبہ، چونکہ امام حسن علیہ السلام کے نام کا عدد 10 ہے تو کہا سورہ دہر کو 10 مرتبہ پڑھ کر امام حسن کو ہدیہ کریں، اور پھر امام حسن سے توسل کریں اور اپنی حاجت کو طلب کریں۔ تو کہا کہ جو بھی اس طرح سے وہ نظر کو انجام دیتا ہے تو انشاءاللہ مولا امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں اس کی وہ نظر مکمل ہوگی اور بہت ساری برکتیں اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ اب ایک اور سوال ہے کہ یہ 22 کی تاریخ جو مشخص کی گئی ہے، یہ 22 کی تاریخ کیوں مشخص کی گئی ہے؟ یعنی 22 جمادی الثانیہ، یا آپ دیکھیے کہ خود ہم رجب میں بھی جب نظر دلاتے ہیں تو وہ 22 رجب کی ہی تاریخ ہے،
تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہا گیا کہ فلاں کے مرگ کی تاریخ ہے، فلاں کے مرگ کی تاریخ ہے، تو اس کی خوشی میں ہم لوگ یہ دسترخوان کرتے ہیں. تو ہم اس بحث میں ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ 22 کی تاریخ جو مشخص کی گئی ہے، دراصل 22 کا جو عدد ہے وہ ہماری علماء نے یہ تاریخ رکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ تاریخ رکھی. اس کی اسلام میں بھی کوئی جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے کوئی مثلا اسلام میں اس کا جو ہے وہ حکم نہیں آیا ہے کہ 22 ہی کو ہونی چاہیے. یہ تاریخ جو رکھی گئی ہے ہمارے علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے رکھی ہے. اور یہ 22 کی تاریخ اس لیے رکھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ علم جفر کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو 22 کا عدد جو ہے وہ 2 اضافے 2 یعنی 2+2 جس کا ٹوٹل آتا ہے 4. اور ابجد کے اعتبار سے ابجد میں چوتھا نمبر جو ہے وہ دال کا آتا ہے. اور دال جو ہے وہ نشانی ہے، حرف ہے جو ہے وہ دولت کا، کہ انسان کو اللہ جو ہے وہ یعنی یہ چوتھا نمبر جو ہے یہ دولت کی نشانی ہے. لہٰذا بہت سے پہلے عاملین جو ہوتے تھے وہ اپنے پرس پر یا جہاں وہ پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر حرف دال لکھتے تھے، یا لوگ اپنے گھروں کے دروازوں پر دال لکھتے تھے کہ جو دولت کی اور برکت کی جو ہے وہ نشانی ہے کہ اللہ اس کے صدقے میں جو ہے وہ دولت ہمیں عطا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ 22 کی تاریخ کو مشخص کیا گیا ہے. شاید یہ ایک وجہ ہو جو 22 کی تاریخ، چاہے وہ 22 رجب ہو، چاہے وہ 22 جمادی ثانیہ ہو، کہ جو ہم دسترخوان کرتے ہیں اور مومنین کو بلاتے ہیں کہ اللہ اس کے صدقے میں ہمارے دولت میں اضافہ کرے اور ہمیں برکت عطا کرے. اور دوسری اہم چیز آپ دیکھیے کہ کہا گیا کہ اس سورہ 22 تاریخ جو رکھی گئی ہے، تو قرآن میں بھی اگر دیکھا جائے تو 22ویں نمبر پر جو سورہ، یعنی ایک تیسرا طریقہ ہے جو ہم نظر امام حسن علیہ السلام کو انجام دے سکتے ہیں. کہا 22واں سورہ سورہ حج ہے. اور یہ سورہ حج کو ہم جو ہے کوشش کریں کہ امام حسن کی نظر کے دن ضرور پڑھیں اور امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ روح مبارک کو ہدیہ کریں. کیونکہ یہ سورہ حج اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بڑے اسرار پوشیدہ ہیں کہ یہ سورہ حج جو ہے 22واں نمبر کا سورہ ہے، اور شان نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 103 نمبر کا سورہ ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے. اور 103 کو اگر ہم 1+3 کو اگر ملا دیں تو یہ 4 بنتا ہے. اور 4 جو ہے وہ دولت کی نشانی ہے. اور اس کے اندر آیتیں جو ہیں وہ 78 آیتیں ہیں. 78 آیت میں 7+8 کو ملائیں تو وہ ہوتا ہے کیا 15. اور 15 جو ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. اور اس میں رکوع 10 ہیں اور 10 امام حسن علیہ السلام کے نام کا عدد ہے. تو کہا گیا کہ اس سورہ حج کو بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ 22 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، 20 تاریخ کو، 21 تاریخ کو اور 22 تاریخ کو، اور یہ پڑھ کر امام حسن علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کریں اور نذر کریں، تو یہ ہماری نذر ضرور قبول ہوگی. تو یہ کچھ طریقے ہیں ہمارے اس نذر کو انجام دینے کے لیے. اور ایک جگہ روایت میں تھا کہ سورہ حشر کو بھی 22 مرتبہ، یعنی 20 تاریخ کو، 21 تاریخ کو اور 22 تاریخ کو سورہ حشر کی تلاوت، یعنی 20 کو 7 مرتبہ، 21 کو 7 مرتبہ اور 22 کو 8 مرتبہ، ٹوٹل ملا کے 22 مرتبہ ہو جائے گا. سورہ حشر کی تلاوت کر کے اور امام حسن مجتبیٰ کو ہدیہ کرے اور اپنی نذر کو مکمل کرے. تو یہ نذر کو جو ہے اس طرح سے ہمیں انجام دینا ہے. اب ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہ نذر جب ہم کریں تو اس میں کس کو مدعو کیا جائے؟ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے جب ہم اپنے گھر میں نذر کا اہتمام کریں تو ہم فقط اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو جو ہے وہ فقط دعوت میں نہ بلائیں، گرچہ ان کو بلانے کا بھی بہت ثواب ہے. میں نے کہا تھا کہ اسلام میں اپنے عزیز اقارب کو مدعو کرنے کا بھی بہت جو ہے وہ حکم دیا گیا اور تاکید کی گئی ہے. لیکن احباب کو صرف نہ بلایا جائے. اگرچہ احباب کو اور رشتہ داروں کو مدعو کرنا اور کھانا کھلانا بھی عظیم عبادت ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے کہ جو نہ صرف ہمیں مکارم اخلاق سکھا رہی ہے بلکہ خدا کی راہ میں ہمیں انفاق کرنا بھی سکھا رہی ہے، اور اس طرح سے انفاق کرنا سکھا رہی ہے کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو اور مسافروں کو تم کھانا کھلاؤ. اور کوشش کریں جتنا ہو سکے اس دسترخوان میں غربا کو، مساکین کو ضرور شامل کریں.
تاکہ وہ لوگ کہ جو سفید پوش ہیں، جنہیں پورے سال اچھی غذا نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ اس دسترخوان پر آ کے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ پر، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اس دسترخوان پر سے غذا تناول کر سکے۔ اور اگر ممکن نہیں ہے بلانا، یعنی ہمارے آس پاس ایسے لوگ نہیں ہیں، ہمارا رابطہ نہیں ہے کسی ایسے لوگوں سے، تو کوشش کریں کہ کوئی جن کو آپ نہیں جانتی ہیں مگر وہ آپ کو دوسروں سے پتہ چلا ہے ہاں وہ غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان تک کھانا پہنچا دیں، یا جو یتیم خانے ہیں وہاں پر آپ اس دن کھانا تقسیم کریں، تاکہ یہ نظر میں غریب اور یتیم اور فقراء بھی شامل ہو سکے، کیونکہ یہی اصل مقصد ہے نظر امام حسن علیہ السلام کا، کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر زیادہ تر غریب، ضرورت مند، فقیر، یتیم جو ہے وہ آ کر سیراب ہوا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے یہاں اگر نظر کرا رہے ہیں تو جو واقعی ضرورت مند ہیں ان کو بلائیں، کم سے کم زیادہ نہیں تو ایک یا دو ایسے افراد ضرور ہونے چاہیے جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، کہ جن کو ہم اپنے یہاں بلا کر دسترخوان پر کھانا کھلائیں۔ اور سب سے اہم چیز، کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل ہم سے نہ دکھے، کیونکہ ہم جب نظر کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تھکان ہو جاتی ہے، انسان بہت زیادہ جو ہے وہ صبح سے لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی وہ مہمانوں کے ساتھ اس طرح سے پیش نہ آئے کہ جس طرح سے ہمیں پیش آنا چاہیے، جیسے اسلام نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے، تو اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو۔ اگر اس کی دل آزاری ہو گئی تو پھر ہماری اس نظر کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جن کو بھی اپنے گھر بلائیں پوری عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے دسترخوان پر بلائیں، اور اس کی کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے اس کی دل آزاری نہ ہو۔ خوب دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دسترخوان امام حسن، اور صرف امام حسن نہیں، آپ اور معصومین کے نام سے بھی دسترخوان کو اپنے گھر میں ان کے نام سے دسترخوان کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ مومنین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس دسترخوان پہ مدعو کریں اور ان کو اطعام کرائیں، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور جو سنت نبوی بھی ہے، اور جو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ہے۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، اور آج کی شب مرحومین کی روحیں آتی ہیں اپنے اپنے وارثوں کے گھروں میں، کہ ان کے یہاں سے وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کے جو وارثین ہیں وہ انہیں کیا ہدیہ کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں ہر شب جمعہ مخصوصاً اپنے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو بھی کبھی اپنے گھر سے خالی نہ لوٹائیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ سوروں کا اور تمام اذکار کا جو